إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على شوق لقاء عہد کو ہوا میم مل گئی شوق لقاء عہد کو ہوا میم مل گئی بے صورتی حضور کی صورت میں ڈھل گئی شوق لقاء عہد کو ہوا شوق لقاء عہد کو ہوا میم مل گئی
حضور کی صورت میں ڈھل گئی، بے صورتی حضور کی صورت میں ڈھل گئی، دیدار حق کا بس انہیں آنکھوں کو ہے نصیب، دیدار حق کا بس انہیں آنکھوں کو ہے نصیب، سرمے کو خاک پائے نبی جس کو مل گئی، سرمے کو خاک پائے نبی جس کو مل گئی، بے صورتی حضور کی صورت میں ڈھل گئی، دیدار حق کا بس انہیں آنکھوں کو ہے نصیب، سرمے کو خاک پائے نبی جس کو مل گئی، بے صورتی حضور کی سایہ ہی نہ ہو جس کا مثال اس کی کہاں ہو، سایہ ہی نہ ہو جس کا مثال اس کی کہاں ہو، پٹکا نکل گیا کہیں تلوار چل گئی، پٹکا نکل گیا کہیں تلوار چل گئی، بے صورتی حضور کی تنزیہ نے ارادہ اظہار جب کیا، تنزیہ نے ارادہ اظہار جب کیا، کنز قفی سے گنج قفی سے جانب تشبیہ نکل گئی، گنج قفی سے جانب تشبیہ نکل گئی، گونجی فضا میں کلمہ طیب کے اذانیں، گونجی فضا میں کلمہ طیب کی اذانیں، بگڑی ہوئی یہ شرک کی دنیا سنبھل گئی، بگڑی ہوئی یہ شرک کی دنیا سنبھل گئی۔ مختار سے افضل کہاں تھا قابل دیدار مصطفیٰ، افضل کہاں تھا قابل دیدار مصطفیٰ،
کا کرم ہوا میری قسمت بدل گئی، ان کا کرم ہوا میری قسمت بدل گئی، بے صورتی حضور کی صورت میں ڈھل گئی۔ السلام علیکم۔ جو خاص طور پر تشریف لائے ہیں، دعوت میں نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، آپ نے حضرت کی سماعت کی، اور وہ ہیں حافظ و قاری مولوی محمد عبدالواحد صاحب واجد صاحب، جو خطیب و امام ہیں مسجد نور طوبہ حکیم پیٹ بٹا کے، اور مسجد اذان میں اذان اسکول میں بھی آپ ٹیچر ہیں وہاں پر۔ الحمدللہ یہ سارا خاندان ہی دیکھ رہے ہیں جیسے مولوی خواجہ صاحب اور اسلام کو، کہ جیسے آپ یہاں پر غیر اقوام میں تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں، ویسے آپ کے بھتیجے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں حافظ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ نکاح یہاں پر پڑھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، ورب حليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میری وکالت سے میری دختر اکبری بیگم کو بامہر 11,051 روپے سکے رائج الوقت مہر موجل کے باگواہان محمد شمس الدین صاحب شیخ سراج صاحب و حاضرین مجلس کے روبرو آپ کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ پوچھیں۔ کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول۔
قبول کیے، الحمدللہ قبول کیا بولو، قبول کیے، پھر سے ایک بار بولو، الحمدللہ قبول کیے، اور ایک بار بولو، الحمدللہ قبول کیے۔ دو بار۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وبين سيدتنا حواء على نبينا عليهم الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وبين سيدتنا هاجر وسارة على نبينا عليهم الصلاة والسلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وبين سيدتنا خديجة الكبرى وبين سيدتنا عائشة صديقة رضي الله تعالى عنهما وجميع أزواج مطهرات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وبين سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ربنا تقبل منا الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لمرسلون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففيروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الرسول خاتم النبیین رسول الامین۔ آپ کے سامنے ابھی سورہ ذاریات کے چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ مرشدی و مولائی تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی نجیب الطرفین فقیر صدیق دیندار چند بسویش و ساخ بلا کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ جب کبھی اس خانقاہ سرور عالم میں نکاح ہوئے ہیں تو خطبہ نکاح کے موقع پر ان آیاتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ آیتیں آپ کے سامنے دہرائی گئی ہیں، اور یہ سورہ ذاریات ہے۔ ذاریات ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دے رہا ہے اس بات کی، در حقیقت اس میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو اقوام عالم تک پہنچا دینا، یعنی جہاں خانہ کعبہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا سرزمین عرب پر، اس زمین سے دوسری زمین پر منتقل کر دینا، یہ ذمہ داری اللہ پاک امت مسلمہ کو دیا ہے۔ تو
بیجوں کا منتقل کرنا یہی بات اشارہ کر رہا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ جو دین ہے دائم و قائم رہنے والا ہے. اس دین کے جو اصول ہیں وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. اس وجہ سے اس کا ہر پہلو، ہر چیز اس کے اندر جو ہے دائمی حیات والی ہے. تو آج جو خطبے جو نکاح ہوا ہے یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. تو نکاح جو ہے میری سنت ہے. جو کوئی شخص اس کو بلا شرعی اجر کے اس کا انکار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اتنی بہترین جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نکاح کو جو ہے آپ فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مہنگا ہو جائے. اور نکاح سے ہی انسان کی جو نسل چلتی ہے، انسان کی نسل کی جو ہے جو اس کا نسل چل رہی ہے نکاح سے ہے، زنا سے نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد اسی کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوئی ہے، اور زانی کے لیے کیا ہے؟ کنکر پتھر ہے. تو نکاح کو آسان کرنے کا جو بات بتائی گئی ہے، ایسے تو نکاح ہر مذہب میں، ہر جو انسان مذہب کو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی انسان کو سامنے گواہ رکھ کر جو ہے نکاح کی جو ہے رسم ادا کرتا ہے. کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور جب تک قائم رہے گی یہ اصول رائج رہے گا، کیونکہ انسانوں کی جو ہے نسل کی بقا کا سامان ہو. تو یہ اللہ پاک اس کے اندر جو بیان فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو جو ہے قوت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم وسیع قدرت والے ہیں. اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہاں پہ اللہ پاک جو ہے آسمان اور زمین کا جوڑا بتایا ہے، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا ہے، اور کیا خوب تیار کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے جو ہے آسمان اور زمین کے جوڑے کا جو ذکر کیا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اس کے بعد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فرمایا. ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز میں جوڑے بنائے ہم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اب جوڑوں سے، ہر چیز کے جوڑے سے نصیحت کیا حاصل کرے گا انسان؟ آج سائنس تحقیق کر کے جو اس بات پہ پہنچ چکی ہے جو آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے حضور خاتم النبیین، جو آپ بظاہر کوئی پڑھے لکھے نہیں، امی نبی ہیں، آپ نے جو اللہ کے حکم سے بیان فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا من انفسہم مما لا یعلمون، جو ہے ہم نے قرآن سورہ یاسین کے اندر یہ آیت آئی ہے، میرے ذہن سے نکل گئی. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور انسانوں سے بھی جو ہے ہم نے ان کے جوڑے پیدا کیے، اور جو تم جانتے ہو اور جو تم مما لا یعلمون اور جو تم نہیں جانتے. آج بظاہر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ جو چیز جاننے والی ہے آج نہیں جاننے والی چیز بھی انسان کے سامنے پوشیدہ ہو کر آ گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ کائنات میں جوڑے ہیں، ترکاری نباتات میں جوڑے بتائے گئے ہیں. انسان جو ہے تحقیق کر کے بتا رہا ہے کہ نباتات میں جوڑے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے پتھروں میں جوڑے ہیں. تو بے جوڑ مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ جوڑ کے ساتھ پیدا کی ہے. اور بے جوڑ مخلوق حساب فرماتے ہیں بے جوڑ مخلوق بے اطمینان نظر آتی ہے. تو بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے. تو میں بات بتائی جا رہی تھی کہ ہر چیز میں جو جوڑے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو نصیحت جو اللہ پاک، انسان جو ہے جانوروں کے جوڑے سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. انسان نصیحت حاصل کرنا ہے تو انسان کے جوڑے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. تو جوڑے سے نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت بچی ہے، جب پیدا ہوئی بڑے ناز و نیاز سے بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ کے گھر میں عزیز و اقارب دوست و احباب میں کھیل کر بڑی ہوتی ہے. اور جب وہ نکاح ہوتا ہے اس سے کسی ایک انسان سے تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک انسان کے نکاح میں آتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فَفِيرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو نصیحت کیا ہے؟
اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اور انی لکم منہ نذیر، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اب یہاں پہ جو ہے ففیروا الی اللہ، صاحب رضا سید ہمارے قبلہ ہمیشہ اس بات پر روشنی ڈالا کرتے تھے آپ کہ ففیروا الی اللہ، کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ اس کے عام معنی بیان کیے جا رہے ہیں، مگر آپ بیان فرماتے تھے ہمیشہ کہ ففیروا الی اللہ، اگر کوئی انسان کسی جیل میں محروس ہے، قید ہے، تو کیا وہ جیلر کو یہ بات بول کے جائے گا کہ میں فلاں ٹائم بھاگ رہا ہوں؟ تو ففیر یا فرار ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ بغیر بولے قیدی جیل سے فرار ہو جاتا، بولتا نہیں کسی کو۔ تو فراری کا مسئلہ یہاں پر ففیروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے کے معاملے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ہر چیز کو ہر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اپنے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اس کی راضی و رضا کے لیے جب اس کے گھر آتی ہے تو ایک منتخب و مقام پہ فائز ہوتی ہے، تو یہ قربانی معمولی قربانی ہے، یہ ایک عورت کی قربانی معمولی نظر آ رہی ہے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصیحت دیکھا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک جو ہے آدمیوں کو جو ہے عورتوں کا حاکم بنایا ہے۔ تو ایک معمولی عورت جب اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو ایک انسان جو مرد مجاہد بن سکتا، ایک انسان جو ہے کامل انسان بن سکتا، فنا فی اللہ، اپنے وجود سے اللہ کی ذات کا اظہار کر سکتا، تو ویسا انسان کب بنے گا؟ جب اپنے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی منازل کو پار کرے گا۔ تو اپنی کثافت کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر نصیحت کا ذکر کیا ہے، اور وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کیسی پیاری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود نہ بناؤ، اپنا محبوب نہ بناؤ۔ جس طرح ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتی کیا انہیں؟ اگر انہیں چاہی تو وہ رشتہ قائم ہی نہیں رہتا۔ ایک عورت کسی کے نکاح میں آئے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نسبت رکھے تو نکاح قائم رہتا کیا؟ ٹوٹ جاتا نکاح۔ اس طرح انسانوں کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اور کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے آ کر ایک اللہ کی دعوت دی، اور آپ کا دین دائم و قائم رہنے والا ہے، اس وجہ سے تمام انسان اس کو قبول کرتے چلے گئے۔ تو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکاح کا جو بتایا گیا، نکاح فرماتے ہیں نکاح کے اندر ایک ایسا بہترین سبق دیا گیا ہے کہ انسان اگر اس پہ غور کرے اور غور کرتا جائے تو انسان اپنے منزلوں کو طے کرے گا، کیونکہ انسان کا مقصد صرف پیدا ہو کر نکاح کر بچے پیدا کر مر جانا نہیں ہے۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی لقاء حاصل کرنا ہے، اور بغیر لقاء اللہ کے انسان اگر مر گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں آ کے جو ہے لقاء اللہ نصیب نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہے اس کا بولو؟ تو انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا لقاء حاصل کرے، تو لقاء اللہ کے لیے ہی دنیا جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ اور لقاء اللہ کا بہترین سامان کیا ہے؟ کہ ففیروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ تو اللہ کی طرف دوڑنے کے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں محلے میں فلاں ملک میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف ہم دوڑ کے جائیں مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو قوانین جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی طرف مسلمان راج ہو جانا، اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے مٹا دینا، یہی اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ استاد فرماتے ہیں اس کی طرف دوڑنے کا بہترین سامان کیا ہے؟ فقیری ہے۔ بغیر فقیری کے انسان اللہ کی طرف دوڑ نہیں سکتا۔ اگر متوکل نہیں ہوا انہیں، اگر اس کو ذریعہ معاش رہا انسان، تو دنیائی معاملے میں کثافت میں لگا ہوا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیری پر مجھے الفقر فقری والفقر منی، تو فقیری ایک بہترین آلہ ہے انسان کو کہ اللہ کی طرف لگانے کے لیے، کہ فقیر جو ہے دنیائی معاملہ سے ترک ہو جاتا ہے، دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے لیے لگانے والا، اور ہر وقت ایسا نہیں کہ جو ہے یہ جماعت 100 سال قائم ہے، یہاں پہ دیکھیں گے آپ مبلغین کو کہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی نوکری نہیں ہے، کہیں 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کوئی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، یہاں مبلغین 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔
تو کس وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر استغفر میں بشارت دی گئی کہ ہندوستان تمام مسلمان ہونے والا ہے. تو ایک بشارت کو لے کر جماعت کھڑی ہے. اور صاحب فرماتے ہیں کہ معمولی کام نہیں ہے. حضرت صاحب عالم پر 4 وار ہوتے ہیں. صاحب نے فرمایا راہ اللہ میں خون بہائے اتنا جتنا 2 بکروں کے آتا ہے گلوں سے رہ کر. تر مسلح ہوا اور شیر کا چمڑا بھیگا، جازم و بوریا بھی سخت خون میں بھی کر. راہ اللہ میں زخمی ہوئے 4 ورنے، بہمن چھتری ازوبائی شفیع و شدر. سر پہ تھی تلوار، میں کہتا تھا مجھ کو کیا مارے گا، مجھ سے وعدہ ہے خدا کا یوں مروں گا کیوں کر. لے کے یہاں جذبہ تبلیغ حسین آئے ہیں، جائیں گے ہند سے ہندوؤں کو مسلمان کر کر. تو یہ بغیر قربانی کے نہیں ہے. تو جس طرح ایک عورت قربانی کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس طرح ایک مرد کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے. اور قربانی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ فقیری ہے. اس پر استاد فرماتے ہیں ذات احمد تو فقیری کو سکھانے آئی، ذات احمد تو فقیری کو سکھانے آئی جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے قیصر اور کسریٰ. علم زر اور جوانی کو نظر کر دے کر ہے کہیں دین محمد کا کوئی متوالا. تو فخر و فخری کی حقیقت یہ ہمیں کہتی ہے اس سے اسلام کا دنیا میں بجے گا ڈنکا. تبلیغ و ہجرت و غزوات و جہاد اس سے ہیں، بس انہی 4 سے مل جاتی ہے رضوان اللہ. تو اللہ کی رضا تبلیغ اسلام میں ہے، اشاعت اسلام میں ہے اللہ کی رضا. بس یہ باتیں جو ہے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں انسانوں کے حیات کے لیے. قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے رہتی دنیا تک نجات کا سامان لے کر آیا ہے. تو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے انتقال تک قرآن کریم میں ہر بات بتائی گئی ہے. تو قرآن کریم ایک بہترین کتاب ہے. اس وجہ سے یہاں پر ازواج زندگی کیسے گزارنا انسانوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم کس طرح رہو، اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح رہو، اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح کرو، اور تم خود کس طرح اللہ کی راہ میں، جس طرح تمہارے بیوی تمہارے بچے تمہاری رضامندی کے بغیر، تمہاری مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، اس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ. یہ نکاح جو ہے ایک درس تدریس ہے. جو نکاح کو اگر سمجھ جائیں تو نکاح کے مسئلے کو اگر سمجھ جائے مسلمان تو کوئی دیر نہیں کہ دنیا کے اندر تمام کی تمام دنیا اسلام کے آغوش میں آ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو. تو آج ہماری یہ امت مسلمہ کہ نکاح کو آسان کرنے کے بجائے نکاح کو مشکل کر دیے. تو نکاح کو آسان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ نکاح سے جو ہے انسانوں کے جو خاندان ملتے ہیں، خاندان کے علاوہ جو ہے بہت سے ایسے جو خاندان جب مل جاتے ہیں تو اس کے اندر کئی ایسی چیزیں آتے ہیں. نئے لوگ صاحب فرماتے ہیں جوڑا جاتا ہے وہ آسمانی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا. اور جس طرح دلہن کہاں کی معلوم نہیں ہوتا، دلہا کہاں کا معلوم نہیں ہے، مگر جب ایک وقت آتا ہے تو جوڑے ملا دیے جاتے ہیں. تو بغیر کسی مشرق کا رہو مغرب کا رہو معلوم نہیں ہے کہاں کے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ شمال جنوب کئی ایسے چیزیں ہیں، دور علاقے سے مسافات سے بھی لوگ مسافات طے کر جو ہے جوڑوں کو ملاتے ہیں. تو جوڑوں کا ملانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف فرمائے. اور قرآن کریم میں آیا ہے برات من اللہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو جو بریت جو ہے اختیار کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں گے ہم شادی کے اندر بھی کہ ایک بچی جو ہے اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کو سے ترک کر کے اس میں دوری اختیار کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. تو آگے ہم یہ 3 راتیں مناتے ہیں، شب برات، شب معراج، شب برات اور شب قدر. یہی معاملہ ہے. دیکھیے کہ ایک عورت برات من اللہ و رسولہ الذین عاہدتم من المشرکین بتایا گیا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بریت اختیار کیجیے ان مشرکین سے، آپ دوری اختیار کیجیے. اس کا ظاہری پہلو پر ہم نکال سکتے ہیں اس کے اندر کہ ایک عورت بچی اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر بریت اختیار کرتی ہے تو اس کی جو عروج ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو جو الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں بریت اختیار کریں گی، جب اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑیں گی تو وہ مرتبہ و مقام پہ فائز ہوں گی جس کے قدموں کے نیچے جنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کے بعد اس کی قدر ہوگی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کرا انسان کی. تو جس طرح انسان اپنے الہوں کو چھوڑا، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آیا تو اس کی معراج شروع ہو گئی. صاحب فرماتے ہیں جب انسان کی عروج ہوں گی تو برابر اس کی قدر بھی ہوگی. صاحب نے فرمایا رب کیا ہے؟
ایمان کا مالک ہے، رب ایمان کا مالک ہے۔ جب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے ایمان زندہ نہیں ہوتا۔ ہم بظاہر بولنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار بولیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر وہ بے فیض ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رب ہمارے ایمان کا مالک ہے، ایمان عمل صالح کا خالق ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آئے گا تو وہ راستے سے نہیں بھٹک سکتا۔ ایمان کے نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان آج تمام امت مسلمہ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ظاہر تو یہ بتانا تو یہ ان کا کام تو یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے یہ لوگ، تمام بنی نوع انسان کے جو ہے یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمان کا اتنا بڑا مقام انہیں فائز ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جس طرح احمد مختار نبیوں میں امام، بس اسی طرح ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام الاقوام۔ تو اتنا بڑا منصب مسلمان کو ملا، اس کے باوجود بھی اپنے منصب سے غافل ہے یہ۔ تو صاحب نے فرمایا جب ایمان ہمارا رب ہمارے ایمان کا مالک ہے، ایمان عمل صالح کا خالق ہے۔ عمل صالح کب پیدا ہوگا انسان کے اندر؟ جب اپنے آپ سرنڈر کر دے۔ عمل صالح کیا ہے؟ رفعت کا ضامن ہے۔ عمل صالح رفعت کا ضامن ہے۔ جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو من النبیین صدیقین شہداء اور صالحین کے مقام پر خود بخود پہنچ جاتا ہے وہ، بغیر عمل صالح کے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، عمل صالح رفعت کا ضامن ہے۔ رفعت کیا ہے؟ روح کی حقیقت ہے۔ اس وجہ سے ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ رفانی، انسان روحانی بننے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ قربانی سے ہی خوب ربانی حاصل ہوتی ہے۔ بس میں اتنا کہتے ہیں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ یہ دونوں جو آج خاندان ملے ہیں یہ بہت مبارک ہیں، کیونکہ محمد خواجہ صاحب مبلغ اسلام کی آپ کی جو اثار و قربانی ہے، آپ کی جو طرف دین اسلام کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں، آپ جہاں کہیں جاتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کو معطر کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں آپ جن کو آپ نے جو ہے قرآن کی تفسیر کرنا سکھایا۔ بظاہر دیکھنے کے لیے سیدھے سادے نظر آتے ہیں آپ، مگر جہاں جاتے ہیں معمولی بات، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوئی بڑا سورہ نہیں ہے، اس 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں پڑھو اتنا سورہ آیت ہے، پڑھو اس کے معنی کیا ہے۔ انا اعطیناک، بے شک عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر، بس فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو ان شانیہ کا ہو ابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہو جائے گا۔ تو یہ 3 ایسی جو بنیادی بات ہے، اور آپ کثرت سے جو ہے تبلیغ کے دلدادہ ہیں، اور آپ ہستہ خدا کا ایک اشعار کہ آپ فرماتے، آپ نے بہت جنوں کو یاد دلایا کہ جدھر جائے گا تو ادھر ہے فتح، تیرے سر پر اللہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادی بات ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دامن میں آ گیا، اس کے سائے میں آ گیا، تو غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ تو بہت ہی مبارک ہے یہ جوڑا جو آج جڑا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس جوڑے میں کہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہو۔ بارک اللہ لنا و لکم قرآن عظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك رؤوف رب حليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم۔ حضرات، آپ نے خطبہ نکاح میں نکاح کی فضیلت اور اس کے مضمرات اور اس کی تفصیلات آپ نے سنی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور مزید کچھ باقی تو نہیں رہتا ہے کہ جس پہ میں روشنی ڈالوں۔ اب میں اس موقع پر، اس مبارک و مسعود موقع پر ہمارے خواجہ صاحب کی بچی کی جو شادی ہے، یہ ایک اختصار کے ساتھ میں اتنا یہی کہوں گا کہ خواجہ بیکری صاحب، جو مولوی خواجہ خضر صاحب یہاں پر جو آ کے اپنے گاؤں سے گوترے پلی سے جو ہے جب یہاں پر آئے، تو خواجہ صاحب کے پاس میں
وہاں پر اپنا نوکری کر رہے تھے، لیکن جب خانخواہ اور پھر یہاں پر خواجہ صاحب کی خاص طور سے توجہ رہتی تھی کہ بچوں کام ہونے کے بعد میں جاؤ خانخواہ میں درس سنا کرو، تو اس طرح جب وہ شروع میں ایوب شاہ کے ساتھ یہاں پر آتے تو یہاں پر عبداللطیف صاحب استاذ جن کے بھی شال پوشی کی گئی، ان سے جو ہے وہ عربی لکھنا پڑھنا اور اردو لکھنا پڑھنا شروع ابتدا کی اس کی، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے درس قرآن جب حاصل کیے تو الحمدللہ ان کے اوپر ایسا انکشاف ہوا اور پھر ایسی صلاحیتوں کو اپنے روبہ عمل لائے کہ آج جو ہے وہ ہمارے اس جماعت کے ایک بہترین فعال جو ہے مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور پھر تبلیغی کام میں پوری طرح جٹ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھی ایوب شاہ صاحب بھی، یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ وہاں پر خواجہ صاحب کے پاس، خواجہ خضر صاحب کے پاس اپنی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن جب جماعت کا اور کام کا تعارف ہوا تو انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو پورے اس رنگ میں ڈھال لیا۔ الحمدللہ آج جو ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ خطبے دینے کی جیسی صلاحیت ان کے اندر جو آئی ہوئی ہے، تو وہ محض صرف جو ہے یہاں کی تعلیمات اور پھر درس قرآن ہی تھا، ان کو جو ہے عام آدمیوں سے نکال کر جو ہے نا خاص لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کیا۔ میں اس موقع پر اس ہمارے خواجہ صاحب کو، اور پھر یہ کوئی غیر بھی نہیں ہے جن کی جہاں بچی وہ ہو کے جا رہی ہے، یہ ہمارے امیر جماعت سید بادشاہ صاحب کے بھائی کا لڑکا ہے، اور وہ جو ہے آپس میں بھی رشتہ داری ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں خیر و برکت عطا فرمائے، صالح اولاد ہو، اور ان دونوں خاندانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رب حلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔